الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ لے کر آئے ہیں۔ کس طریقے سے ایک بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا، اس کے بعد کون سا اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے کو ملا کہ جس کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے اور آپ کی روح کانپ جائے گی۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں ماں باپ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو پیدا فرمایا اور ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ جتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے، ان کو ہمیشہ راضی کرنا چاہیے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور پھر جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور پھر جس نے اللہ کو ناراض کیا تو یقیناً اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ پیارے دوستو، اس لیے اگر ماں باپ کبھی ناراض ہو جائیں تو ان کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں باپ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس ماں باپ نہیں ان سے جا کر یہ بات پوچھیں کہ ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل سچا ہے۔ کسی شہر کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ نہایت ہی امیر تھا، لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو یقیناً ایسے وقت میں وہ بھٹک جایا کرتا ہے، غلط راستوں پر آ جایا کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نوجوان شخص تھا اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور اس لیے یہ بہک چکا تھا، غلط کاموں میں لگ چکا تھا، اور اسی وجہ سے جب بھی یہ اپنے گھر لوٹ کر آتا تو اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ اور پیارے دوستو، اسی چیز کو لے کر اس کی جو بیوی تھی وہ بڑا پریشان رہا کرتی تھی۔ آپ کو بتا دیں اس نوجوان لڑکے کا ایک باپ بھی تھا جو کہ بڑا ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ جب اس کا بیٹا اکثر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا تو ایسے وقت میں بوڑھا باپ جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر یہ بات کہا کرتا کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، تم نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، ہمیشہ نشے کے عالم میں آتے ہو اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ تشدد سے پیش آتے ہو۔ پیارے دوستو، بیٹا جو تھا وہ ہمیشہ باپ کو بھی الٹی سیدھی باتیں کہتا، جو کہ نشے میں ہر وقت چور رہتا تھا۔ پیسے کا اسے گھمنڈ ہو گیا تھا اور اس طریقے سے اپنے والد کے ساتھ پیش آتا، اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا جیسے کوئی دشمن ہو۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اس نوجوان شخص کے والد کا اپنے باپ کی طرح خیال رکھتی تھی، ہر طریقے سے اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتی، کیونکہ باپ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا، کوئی کام نہیں کر پاتا تھا، اسی لیے ہر طریقے سے جتنا زیادہ ہو سکتا تھا وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے والد کی خدمت کر سکوں اور ان کو راضی کر سکوں، کیونکہ پیارے دوستو ماں باپ کو راضی کرنا یقیناً اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، پھر ہوا یہ کہ ایک دن یہ نوجوان جو شخص تھا رات کے وقت اپنے گھر پر آیا اور آتے ہی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگا، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا اور ظلم و زیادتی کرنے لگا، تشدد کرنے لگا، جس کی بنا پر یہ جو بیوی تھی یہ زاروں قطار روتی جاتی تھی۔ جب رونے کی آواز اس نوجوان کے والد تک پہنچی تو فوراً ہی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، اپنے بیٹے کے کمرے کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طریقے سے پیش آ رہے ہو، کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ رات کا وقت ہو چکا ہے، ایسے وقت میں اس طریقے سے پیش نہ آؤ، اگر آواز گھر سے باہر جائے گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ میں تیری ہی وجہ سے اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اسی لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی بوڑھا باپ جو تھا وہ چونک گیا
کہنے لگا میری وجہ سے کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ تو اس بات کے اوپر جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی کے ساتھ تیرے ناجائز تعلقات ہیں اور اسی وجہ سے میں اپنی بیوی پر تشدد کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، بوڑھے باپ نے یہ بات کہی کہ تو نشے کے عالم میں ہے، اس لیے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ میری بیٹی ہے۔ اور پھر دوستو یہ بات سنتے ہی وہ جو نوجوان شخص تھا وہ بات کہنے لگا کہ اگر تمہارے بیچ کوئی تعلقات نہیں ہیں تو پھر ہمیشہ میری بیوی تیری طرفداری کیوں کرتی ہے اور تو میری بیوی کی طرفداری کیوں کرتا ہے؟ تو ہمیشہ میری بیوی کی سائیڈ کیوں لیتا ہے اور میری بیوی تیری سائیڈ کیوں لیتی ہے؟ پیارے دوستو، اس طرح کے الفاظوں کا استعمال کر رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد بیٹے کو بہت زیادہ غصہ آیا اور فوراً ہی جا کر باپ کے ساتھ تشدد کرنے لگا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ بار بار یہ بات کہتی تھی کہ میں آپ کے والد محترم کو اپنا سسر نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھتی ہوں، اس لیے میں ان کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے غلط الزام لگا دیا ہے میرے اوپر، میں ایسی عورت نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ لیکن دوستو یہ جو نوجوان کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ نشے کے عالم میں تھا، اور پھر اس نے اپنے باپ کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے۔ اور جب زیادہ تشدد کیا تو ایسے وقت میں جو اس کا بوڑھا باپ تھا، ضعیف تھا، وہ بے ہوشی کے عالم میں آ گیا۔ ایسے وقت میں اس شخص کو یہ محسوس ہوا کہ میرا باپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور کسی کو معلوم نہ پڑ جائے، اس لیے اس نے پہلے تو اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر بند کر دیا اور دوسری طرف اپنے باپ کو اٹھایا اور گھر کے باہر ایک گڑھا کھودا، اس میں جا کر دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، باپ جو تھا وہ بے ہوش ہی تھا، لیکن دوستو ایسے وقت میں بیٹے نے زندہ ہی اپنے باپ کو دفن کر دیا۔ دوسری طرف اس کی جو بیوی تھی وہ یہ بات کہتی جاتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں، وہ میرے باپ سمان ہیں، میں ان کو اپنا باپ سمجھتی ہوں، اسی لیے میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ تم نے اپنے والد محترم کے ساتھ بہت غلط کیا، ان کو بہت زیادہ پریشان کیا، تکلیف دی، اور یہاں تک کہ ان کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ جو شخص تھا اس نے کچھ بھی نہ سنا، 3 دن لگاتار اپنی بیوی کو کمرے میں بند رکھا، اور اسی بیچ بیوی نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب کمرے سے باہر جب بھی نکلوں گی تو سیدھا اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور تمام لوگوں کو بلا کر لاؤں گی اور بتاؤں گی کہ میرا شوہر کیسا ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی چوتھے دن گھر کو کھولا گیا، فوراً ہی وہ جو لڑکی تھی بھاگتی ہوئی نظر آئی اور اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر تمام شکایت کی کہ کس طریقے سے اس شخص نے شراب کے نشے میں اپنے باپ کو زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ 3 دن ہو چکے ہیں، آج چوتھا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے 4 دن تک کمرے کے اندر بند رکھا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سننے کے بعد تمام بھائی جو تھے بڑے غصے میں آئے، وہ تمام گاؤں والوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف بڑھے اور جا کر فوراً ہی انہوں نے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد بوڑھے شخص کو نکالا۔ پیارے دوستو، ابھی تک وہ شخص جو تھا وہ زندہ تھا لیکن بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے دوستو کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ بچانا چاہے دوستو اسے قبر میں بھی بچا لیتا ہے، اور جسے مارنا چاہے تو یقیناً پوری دنیا بھی اگر اسے بچانے پر آ جائے، لیکن اللہ نہیں چاہے تو اسے نہیں بچا سکتی۔ پیارے دوستو، یہ جو بزرگ تھا اس کو فوراً ہی قبر سے نکالا گیا اور ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کی طبیعت دھیرے دھیرے کر کے کافی بہتر ہو گئی، لیکن دوستو دوسری طرف اس شخص کو لوگوں نے پکڑ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب بیٹا جو تھا اپنے باپ کے پاس بعد میں آیا اور آ کر بڑی معافی مانگی، لیکن باپ نے معاف نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا باپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔